ڈاکٹر صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پریگننسی ہے ایک بہت ہی پریشیس مومنٹ ہوتا ہے کسی بھی خاتون کے لیے، لیکن اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اور یہ یقیناً ایک آسان جو ہے لمحہ نہیں ہوتا. خوشی تو ہوتی ہی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ چیلنجز بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ جو موسٹ کامن چیلنجز ہیں پریگننسی کے وہ ذرا بتا دیں. جی شورلی، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بچیاں ہیں وہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ بیفور شادی سے پہلے بھی ان کے مسائل آج کل کافی زیادہ ہو گئے ہیں. پیریڈز کے مسائل ہیں، ویٹ کے مسائل ہیں، پھر یہ کہ شادیاں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں ایج وائز. تو یہ اور پھر یہ کہ اگر کوئی پری ایگزسٹنگ ادروائز ڈیزیز ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی افیکٹ کرتی ہیں اس مسئلے کو. کہ فیملی میں ڈیزیز ہے تو وہ چیزیں جو ہے وہ پریگننسی میں کیونکہ آپ زیادہ سسیپٹیبل ہو جاتے ہو، آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، تو وہ پھر اس ٹائم پہ یہ چیزیں زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. پھر ڈیورنگ پریگننسی جو ہیں وہ مسائل ہیں کہ اگر کوئی اس میں ایشوز آتے ہیں تو نیچرلی وہ بھی افیکٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ مطلب اگر ہم بات کریں کہ ایویلویٹ کرنے کی تو وہ پری پریگننسی شروع ہونا چاہیے. بیکاز ایویلویشن جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کا ایج کیا ہے اس لحاظ سے دیکھیں گے، ویٹ کیا ہے، اس میں آپ کی پریویس اپنی ہسٹری کیا ہے، فیملی ہسٹری کیا ہے. تو یہ چیزیں ہم دیکھ کے اور ساتھ ان کو اس کے حساب سے جیسے اگر ڈائبٹیز ہے آپ کو بیفور پریگننسی تو ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ایٹ لیسٹ 3 months پہلے وہ بہت اچھی ویل کنٹرولڈ ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے فولک ایسڈ ہمارا ایک جو ہے سپلیمنٹ ہے، اس میں ہم جو ہے وہ ساتھ دیتے ہیں کہ مطلب اس میں بیبیز کی جو نارمیلٹی ہے، اسپیشلی جو نیورولوجیکل ایشوز ہیں تو ان میں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے. تو اگر ہم پہلے سے دے رہے ہوں، بلکہ میں تو ریکمینڈ کروں گی کہ بچیاں شادی کے بعد اگر ان کا پلان ہے پریگننٹ ہونے کا تو ان کو تب سے شروع کر دینا چاہیے. ایون بیفور پریگننسی یو کین اسٹارٹ دیٹ. تو ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے، کوئی ایسا مسئلے والی بات نہیں ہے. یو کین مطلب اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ڈائٹ کا حصہ ہے، یا آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے کھانے میں وہ اس طرح کی رکھیں کہ جس میں فولک ایسڈ زیادہ ہے. پلاننگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ. اچھا یہ بہت ایک اچھی بات آپ نے کہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی پلان نہیں ہو رہا ہوتا، اویئرنیس بھی نہیں ہے اس متعلق نا، اس طرح سے کھل کے بات بھی نہیں کی جا رہی ہوتی، بچوں کو اس طرح سے گائیڈ بھی نہیں کیا جا رہا ہوتا کہ اب تمہاری شادی ہو گئی، آگے کے یہ ایشوز ہیں، کس طرح سے ہیلتھ کو جو ہے آپ نے مینٹین رکھنا ہے. اچھا میرا یہ بھی کوشچن ہے کہ ایک ٹھیک ہے یہ بہت اچھا جو ہے لمحہ ہوتا ہے، لیکن بہت سے اس میں مسائل بھی آ رہے ہوتے ہیں. کچھ خواتین پریگننٹ ہو بھی نہیں پا رہی ہوتی، کنسیو بھی نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. تو بیسٹ جو ایج ہے ایک اسپیسیفک پریگننسی کے لیے وہ کون سی ہے؟ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹس کوائٹ ارلی، لائک 20 سے لے کے 35 تک. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے وہ بیسٹ جو ہے وہ ہم بلکہ اس کو 35 ہم سمجھ لیں کہ ایج لمٹ ہے، کہ اس سے آگے جب ہم جاتے ہیں تو تھوڑا بچوں میں جو ہے وہ ایک تو جو ہے کنجینیٹل پرابلمز آنے کے ڈر ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ مدر کے لیے بھی ایشوز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جتنا بھی آپ فرٹائل پیریڈ آپ کا ہے اس میں اگر آپ شادی کرتے ہو تو اس میں کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ مینج رہتی ہیں. تو باقی آپ یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو زیادہ تر جو ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر کا بہت ایشو ہے، انیمیا کا بہت ایشو ہے. انیمیا جو ہے وہ یعنی خون کی کمی جو ہے وہ آپ دیکھو تو ہماری خواتین جو نارمل ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ ہوتی ہے، کیونکہ ڈائٹ کے بارے میں ہماری اویئرنیس نہیں ہے کہ نارملی بھی ہم نے ڈائٹ کیا لینی ہے. تو اس لیے اس لحاظ سے بھی ایویلویٹ کرنا چاہیے، اور پہلے سے ہی آئرن سپلیمنٹس اور ڈائٹ کا ہمیں گائیڈ کر دینا چاہیے. اور اگر ڈیورنگ پریگننسی ہے تو اس لحاظ سے ٹیسٹ کر کے کہ ٹائپ آف انیمیا کیا ہے. صرف آئرن لے لینا اس کا حل نہیں ہے. نارمل زیادہ تر جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہوتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ ایسی ٹائپس بھی ہیں جن میں دوسری جو ہیں وہ آپ کی جو ہے کمیاں آ جاتی ہیں. تو اس لیے وہ آپ نے چیک کروا کے ڈاکٹر سے تو پھر آپ نے ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ آپ نے اپنا سپلیمنٹ جو ہے وہ لینا ہوتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ ڈائٹ کی بات کر رہی ہیں تو کس طرح کی جو ڈائٹ ہے وہ ہمیں لینی چاہیے تاکہ جو ویورز ہیں جو پریگننٹ خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں ان کو بھی اویئرنیس ہو جائے کہ کس طرح اپنا خیال رکھنا ضروری ہے اور کس طرح کی ڈائٹس لینی جو ہے وہ ضروری ہیں اور کن کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ڈیورنگ پریگننسی؟ اس میں آپ اگر ہم رفلی جیسے عام بندے کی اس میں بات کریں تو ہمیں جو ہے وہ
سب سے پہلے یہ ہے کہ پروٹینز اب دیکھنا ہے کہ کس میں ہے. سب سے بیسٹ جو ہے وہ آپ کا میٹ ہے, ٹھیک ہے. تو میٹ میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم ریڈ میٹ لیں, جو ینگ بچے آرام سے اس کو لے لیتے ہیں. بڑوں کو تو تھوڑا سا ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب ریڈ میٹ زیادہ نہیں, کہ بلڈ پریشر اور ایشوز, تو اس میں جو ہے بچے آرام سے کھا سکتے ہیں. تو ینگ لڑکیاں جو ہیں اس میں میٹ ہے وہ چاہے آپ کا مٹن ہو چاہے بیف ہو, تو وائٹ میٹ بھی ٹھیک ہے, اٹس اوکے, لیکن یہ کہ ریڈ میٹ میں زیادہ مطلب ایک غذائیت کہنا چاہیے کہ وہ زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو بینز ہیں, دالیں ہیں, اور پھر آپ کی ڈیری پروڈکٹس آ جاتی ہیں, ان میں جو ہے وہ آپ کا دودھ دہی وہ آ جاتا ہے. تو جتنا پاسبل ہو اپنے حساب سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایڈ اپ کرنی چاہیے کھانوں میں. جو پتوں والی سبزیاں ہیں, سیلڈز ہیں, اور مطلب اس میں جو آپ کے نارمل ہماری جو زیادہ ڈائٹ ہے وہ تو ہم آپ کو پتہ ہے روٹی سالن جو ہے نا وہ ہمارے اس کانٹیننٹ میں زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, پہلے یہی ہم لوگ سنتے آ رہے ہوتے ہیں کہ دادیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ دیسی گھی کھانا ہے, دیسی گھی, مکھن کھلاؤ اس کو, دیسی گھی کھلاؤ. تو وہ کتنا زیادہ جو ہے ہیلدی ہے, اور کتنی اماؤنٹ پہ لینا چاہیے, اور کتنا زیادہ بینیفیشیل ہے پریگنینسی میں خواتین کے لیے؟ اس میں دیکھیں کہ ایکچولی ہم جو ہماری ریسرچز ہوتی ہیں نا وہ بہت چینج ہوتی رہتی ہیں. تو پہلے یہ تھا کہ جی دیسی گھی سے ہم بناسپتی پہ آئے, پھر ہم آئلس پہ آ گئے, اور اب یہ ہے کہ اب ہم واپس دیسی گھی پہ جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا جیسے بھر کے کھانا, دیٹ از ناٹ ہیلدی. بٹ آپ اپنا جیسے روٹی ہے اس میں تھوڑا اندر لگا لیں, سالن جو ہے وہ اس سے بنا لیں. تو بٹ اٹس ناٹ کہ وہ جیسے ہوتا ہے کہ مطلب اس میں دودھ میں پورا ڈال لو اور وہ پی جاؤ, یا یہ کہ بہت زیادہ بہت بھر کے پراٹھے بناؤ. تو وہ چیزیں ذرا اوائڈ کرنی چاہیے. لیکن نارمل جو ہے, کیونکہ اس کی جو ایبزارپشن ہے, جو اس کا ہیلتھ پہ افیکٹس ہیں, وہ نیچرل چیز جو ہے اس سے زیادہ تو بہتر نہیں آئے گا کسی کا, ٹھیک ہے نا. تو اٹس گڈ. اوکے, تو دیسی گھی کا استعمال کریں ناظرین, لیکن جو ہے خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ احتیاط کے ساتھ اس کا استعمال کریں, کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے, لیکن بیلنس ڈائٹ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسا ہم نے پہلے ڈیزیزز کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ موٹاپے کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے ویٹ کو لے کے بہت زیادہ کانشیس ہوئی ہوتی ہیں کہ پریگنینسی ہے, بہت زیادہ بھی اوور ویٹ نہ ہو جاؤں کہیں. اور جو ہے کچھ جابینس بھی ہوتی ہیں, کچھ کی فیلز ایسی ہوتی ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ ہم مینٹین رہیں پریگنینسی کے بعد, ہمیں اتنی زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے اپنے جو ویٹ ہے اس کو کم کرنے میں. تو ان کو کیا آپ مشورہ دیں گے؟ اس میں ایک تو یہی ہے کہ اوور ایٹنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, پھر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہی بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ پری پریگنینسی جو ہے وہ آپ کو ویٹ اپنا کم کر کے رکھنا چاہیے, نارمل رکھنا چاہیے, تاکہ جو ہے وہ پریگنینسی میں اور گین, مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے نا کہ ہم جیسے رفلی کہتے ہیں کہ 6 to 12 kg جو ہے نا وہ آپ کا گین ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین ہوتی, ٹینڈنسی کی بھی بات ہوتی ہے, تو کچھ لوگ تو مطلب اتنا زیادہ اس طرح سے نہیں گین کرتے, بلکہ بعض اوقات اتنا گین بھی نہیں کرتے کہ جتنا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ لوگ بہت زیادہ گین کرتے ہیں, تو ان کو پھر ہم تھوڑا سا ڈائٹ کے بارے میں وہ کرتے ہیں, گائیڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ایکٹیویٹی کے اپنی واک وغیرہ کریں, اپنا روزمرہ کے کام چیزیں جو ہے وہ کریں, بہت بیٹھے نہیں رہیں, کیونکہ پریگنینسی از ناٹ اے ڈیزیز, ٹھیک ہے نا, اٹس اے نارمل پروسیس. لیکن نیچرلی وہی بات ہے کہ جن لوگوں کو مسائل ہیں اس کے حساب سے پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ان مسائل کو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیکھیں. اچھا, ایکسرسائز کتنی زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے نا اس میں, کیونکہ اگر آپ کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے اس سے, تو ایکسرسائز کتنی کرنی چاہیے, کتنی دیر کے لیے کرنی چاہیے خواتین کو اس کنڈیشن؟ جی, اس میں سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جو ہم آرام سے چیز کر سکتے ہیں وہ سب سے پہلے واک ہے, کہ واک جو ہے وہ ہم لائک آرام سے انکریز کریں, اور اس کو ایٹ لیسٹ آپ 30 منٹس تک آپ پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے وہ بھی اسی طرح سے ہاف آور تک آپ اپنی کر سکتے ہو, لیکن اس میں ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا ہے کہ کن کن حصوں کی باڈی کے کن کن حصوں کی جو ایکسرسائز ہے وہ آپ کر سکتے ہیں, اور کن پارٹس کے لیے آپ نے کیئر کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ نہیں آپ سمجھیں کہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری اسپیشلی فار واک اینڈ ایکسرسائز 1 گھنٹہ جو ہے اٹس اوکے,
لیکن آپ اپنی نارمل روٹین بھی ساتھ چلا سکتے ہو. نارمل روٹین تو ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی میں نے دیکھا ہے جو بہت ساری ہماری ایکٹریسز ہیں وہ بھی اس سچویشن کے اندر جب ہوتی ہیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ جم بھی جاتی ہیں. تو جم کتنا زیادہ ہیلدی ہے, کتنی اس میں وہ افیکٹو ہے ہماری ہیلتھ کے لیے, یا پھر اس کے کوئی رسک بھی ہو سکتے ہیں؟ جی رسک اگر تو ہے کہ کوئی اس کا لائک ہماری ایسی چیز ہے, ایسا مسئلہ ہے, تو پھر تو ہمیں کیئر کرنی چاہیے. بٹ وہی بات جیسے میں نے پہلے کی کہ اگر اف یو آر ہیلدی, نارمل, کوئی پرابلم پریگنینسی ریلیٹڈ نہیں ہے تو دین یو کین گو ٹو جم. جیسے میں نے ایکسرسائز کی بات کی تو ایکسرسائز جو ہے وہ نیچرلی وہ اس میں بھی آ جاتی ہے کہ یو کین ڈو اٹ ایٹ اے جم, ٹھیک ہے. لیکن ایک ڈاکٹر کا مشورہ, دوسرا وہاں کا جو ٹرینر ہے اس کے ساتھ آپ نے وہ کر کے کہ آپ بتا کے کہ یو آر پریگننٹ, اور اس لحاظ سے وہ تاکہ آپ کو کیئر سے جو ہے وہ ایکسرسائز کروائیں. ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ہر معاملے میں بہت ضروری ہے, اور اس ڈیوریشن میں تو آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ چیک اپ کروانا چاہیے اپنی تھوڑی بھی جو بھی معاملات ہیں. اگر طبیعت خراب ہو رہی ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے, فلو وغیرہ ہو گیا, آپ میڈیسنز نہیں لے سکتے ہیں, جی تو پھر اس میں ہم کس آلٹرنیٹو کیا ہوگا اس کا؟ سب سے پہلے کسی بھی مسئلے میں, کوئی بھی بیماری ہے, پریگننٹ اور ناٹ پریگننٹ, تو اس میں ہمیں جانا چاہیے کہ جو جنرل میئرز ہیں ہمارے, کیونکہ وہ چیز ہم بھول چکے ہیں. ہم کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم فوری طور پہ بھاگتے ہیں جی ڈاکٹر سے دوائی لے لیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جیسے فلو وغیرہ ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ہم گاگلس جو ہیں غرارے کر سکتے ہیں, ہم بھاپ لے سکتے ہیں, ہم شہد والا پانی پی سکتے ہیں لیمن ڈال کے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ, اور دوسرا یہ کہ فریش ایئر میں بریدنگ وغیرہ کریں, تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو افیکٹ مطلب فائدہ دیتی ہیں. اگر پھر بھی آپ کا وہ ہے تو اس میں آپ اپنے جیسے اگر فلو ہے, گلا وہ ہے بہت زیادہ, تو موسٹلی آپ کے جو گائنیکولوجسٹ ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ خود ہی ہینڈل کر لیتے ہیں. بٹ اگر کوئی ایسا ایشو ہے جو ذرا زیادہ ہو گیا ہے تو آپ کو ڈاکٹر اگر کہہ رہی ہیں کہ آپ کسی اسپیشلسٹ آف دیٹ جو بھی ایشو ہے اس کے اسپیشلسٹ کو ملیں, تو پھر بھی آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہ ایک تو اسپیشلسٹ کو بتائیں کہ یو آر پریگننٹ. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو میڈیسن ایڈوائز کر دی جاتی ہے تو آپ اپنے گائنیکولوجسٹ سے بھی مشورہ کر کے تو پھر اس دوائی کو لیں. تو یہ ایک چیز ضروری ہے, کیئر ہے, تاکہ آپ کو اور آپ کے بیبی کو کوئی اس طرح کا افیکٹ نہ ہو. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خواتین بھی اسموکنگ کرتی ہیں, مطلب ایڈکٹڈ ہوتی ہیں, تو پھر ان کے لیے اسموکنگ کتنی زیادہ ہارمفل ہے پریگنینسی میں؟ جی اسموکنگ ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پری پریگنینسی بھی جو ہے جب آپ پلان کر رہے ہو تو مطلب آئیڈلی تو ویسے ہی اسموکنگ آپ کو پتہ ہے کہ اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ فار اینی باڈی, ٹھیک ہے. تو بٹ یہ کہ جس نے پریگننٹ ہونا ہے اس کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ اس سے پہلے جو ہے اسموکنگ چھوڑ دے. اور جو ہے اگر وہ پہلے کا بھی افیکٹ ہے, دوسرا یہ کہ ڈیورنگ پریگننسی آپ کر رہے ہو تو اپنے لیے تو ہیں ہی مسئلے, لیکن یہ کہ بچے کے لیے بھی بہت مسائل ہیں. بچے کی گروتھ پہ افیکٹ ہوتا ہے, بچے کے مطلب اس طرح سے پراپرلی وہ گرو نہیں کر پاتا, اور اس کے جو باقی برین پہ اور چیزوں پہ افیکٹ ہوتا ہے, تو وہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ایڈوائز کریں کہ پہلے پریگننٹ ہونے سے پہلے ہی اس کو چھوڑ دیں. بالکل, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ ہیلدی بیبی چاہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اسٹریس بہت زیادہ ہماری مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے, تو اس سچویشن میں جو ہے اسٹریس کتنا زیادہ رسکی ہے پریگننٹ خواتین کے لیے, اور ان کا کس طرح سے خیال بھی رکھنا چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی ہم لائک نارملی آپ دیکھیں تو ہم سب ہی اسٹریسڈ ہوتے ہیں, اور ہم ایک یوز ٹو ہو چکے ہیں اس چیز کے کہ ذرا سا کوئی ایشو ہوا تو ہم پینک ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک تو شروع سے ہی بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ہینڈل اسٹریس, ہاؤ ٹو ہینڈل دی کنڈیشنز. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم پریگننٹ ہوتے ہیں تو ہم زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں وہی لوگ جو نارملی اور طرح بیہیو کرتے ہیں پریگننسی میں, وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو پیشنٹ مطلب پریگننٹ لیڈی جو ہے اس کو سمجھانا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی یہ بتانا ہے کہ مطلب اس کنڈیشن میں تھوڑا سا جو ہے وومن جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو ہے, تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر اس چیز کا کہ اس کو کوئی اس طرح کا پرابلم میں اس کو نہ ڈالا جائے. تو باقی جو ہے وہ جس سے ہم نے بات کی کہ واک کریں, ایکسرسائز کریں,
پھر بریدنگ ایکسرسائزز ہیں وہ کریں. اگر کوئی پریویس ہسٹری ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس وجہ سے وہ ایگریویٹ تو نہیں ہو گیا. اور اس میں چونکہ ہم سائیکیٹرک میڈیسنز جو ہیں وہ تو ایڈوائز نہیں کرتے انلیس کہ بہت زیادہ کوئی ایشو ہو. تو اس لیے جو سائیکالوجسٹ ہے, مطلب ہم ان دونوں میں ڈفرینس ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ جرنلی آپ کی تھراپی کرے gا, آپ کو ایکسرسائزز جنرل بتائے گا. جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ زیادہ تر میڈیسن پہ جاتے ہیں. تو اس لیے سائیکالوجسٹ تک ہم نارملی جا سکتے ہیں کہ وہ ہمیں طریقے بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بھی ہے کہ بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جو ڈسیبل ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ڈفرینٹلی ایبلڈ ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ مسائل ہوتا ہے. تو ان کے لیے کیا رسک ہیں پریگننسی کے لیے؟ کیونکہ میں اپنے بھی ایک ایسے ہی خاتون کو جانتی ہوں جو پریگننٹ تھی, ماشاء اللہ اس کا بیبی بہت زیادہ ہیلتھی ہوا, اور پریگننسی کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی اسی کنڈیشن میں. تو کتنا زیادہ رسکی ہے ان خواتین کے لیے؟ ہاں, اس میں جو ڈس ایبلٹی ہے وہ کس طرح کی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ نیچرلی ہر کوئی فیملی بھی چاہتی ہے کہ اگر بے شک ڈسیبلڈ ہے تو وہ اس کا ایک آگے کے لیے جو ہے فیوچر بن جائے, چلو ایک گھر مل جائے, ایک وہ اس کے بچے ہو جائیں تو ایک فیملی بن جاتی ہے. نیچرلی ہر کوئی یہ چاہتا ہے. تو بٹ اس میں جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ مینٹل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, فزیکل ڈسیبلٹی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ڈاکٹر سے بات کریں کہ پریگننسی اس کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو آپ نے ڈیتھ کی بات کی وہ تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میٹرنل مورٹیلٹی ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ ریٹ ہے. تو اس میں 700 پر 1000 برث جو ہے وہ اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو جنرلی بھی زیادہ ہے. لیکن نیچرلی ایک جس میں رسک فیکٹر ہوں گے تو وہ بندہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ زیادہ وہ ہے, اس کے لیے مسائل زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ اگر پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سائیکولوجیکل ایشوز کا دیکھنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا, چونکہ وہ اگر ڈسیبل سے آپ کا مطلب ہے کہ وہ چل پھر نہیں سکتی, تو اس میں یہ ہے کہ اس کا جب وہ واک نہیں, ایکسرسائز نہیں, باہر نکلنا نہیں, تو وہ چیزیں جو ہے وہ اس کو افیکٹ کریں گی. ایک طرف تو وہی بات آپ نے جیسے کی کہ خوشی کی بات ہوتی ہے کہ یو آر پریگننٹ, بٹ یہ کہ اگر ہم ادروائز دیکھیں تو اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہوتا ہے, اس کو انزائٹی بھی ہوتی ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. تو جو ڈسیبل ہے اس کو اور زیادہ ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ پہلے ہم نے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا, پھر آگے بھی جو ہے وہ ہم مشورے میں رکھیں, ساتھ ہم اس کو چیک اپس کرواتے رہیں. ساتھ یہ ہے کہ جو اس کی پرابلم کا جو اسپیشلسٹ ہے اس سے بھی رابطہ رکھیں کہ وہ ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آکٹوپک پریگننسی کیا ہے, اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا ویورز کو, اور اگر کسی کو ہو جائے تو پھر اس کا آگے کیا کیا پروسیس ہے؟ جی, اس میں یہ ہے جو ایکٹوپک پریگننسی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری پریگننسی ایسی ہے جو کہ یوٹرس کے اندر نہیں ہے, وہ کسی اور جگہ ہے, یوٹرس کے علاوہ کسی اور جگہ ہے. تو وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے. وہ زیادہ تر جو ہے وہ 90+% جو ہیں وہ ٹیوب میں پریگننسیز ہوتی ہیں. جو فیلوپین ٹیوب ہے, جو یوٹرس کو اووری ہوتی ہے سائڈوں پہ, 2 ٹیوبز ہوتی ہیں, 2 اووریز ہوتی ہیں اور ایک یوٹرس ہوتا ہے. پریگننسی جو ہے وہ جو جب سٹارٹ ہوتی ہے وہ ٹیوب میں شروع ہوتی ہے اور ٹیوب سے پھر وہ یوٹرس میں آتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہیں پہ گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا کوئی مسئلہ ہوگا, ٹیوب پراپرلی موو نہیں کی, اس کے اندر سیلیا ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیئر ہوتے ہیں وہ اس کو پروپیل کرتے ہیں ٹورڈز یوٹرس, ان کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ وہاں پہ ہی گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے. جبکہ وہ اس کی پراپر جگہ نہیں, وہ بہت ڈیلیکیٹ سی ٹیوبز ہوتی ہیں, ان کا جو راؤنڈ وال ہے وہ بہت تھن سی ہوتی ہے. تو اگر وہ پریگننسی وہاں گرو کرنا شروع ہو اور وہ ٹائملی اس کو ڈائگنوز ہم نہ کریں تو وہ وہاں پہ ٹیوب کے اندر پھٹ جاتی ہے, اور وہ ٹیوب پھٹ جاتی ہے تو وہ اندر ہیمریج شروع ہو جاتا ہے. دس از ویری ڈینجرس. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر کسی کی ایک ٹیوب ریموو ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو پھر پریگننسی کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ جی, پریگننسی بعض اوقات نارملی ہوتی ہے. مطلب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں گی کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس آئی تو اس کے ماشاءاللہ 14 بچے تھے. ٹھیک ہے, اور جب اس کا لاسٹ, کیونکہ جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں تو تب بھی مسائل ہو جاتے ہیں,
تو اس کا پہلے نارمل ڈلیوریز تھی, لاسٹ جو تھا اس کا بیبی اس میں ہمیں سیزیرین کرنا پڑا, اور جب ہم نے سیزیرین کیا تو پتہ چلا کہ اس کی کنجینٹلی ہی ایک ٹیوب تھی, ایک ٹیوب اور ایک ہی اووری تھی. تو وہ آپ دیکھیں, ہم وہی ہنس رہے تھے, ہم نے کہا اگر ایک ٹیوب پہ اتنے بچے ہیں تو پھر اگر 2 ٹیوبس تو لائک یہ کہ اس میں کوئی ہاں جی اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن اس سے جو ہے وہ آرام سے آپ پریگننٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں نا, جس طرح ڈسیبلٹیز کی بھی بات کی ہے, تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں, تو یہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو HIV ہوتا ہے اور وہ پریگننٹ ہوتی ہیں خواتین. سوری آپ نے کیا کہا؟ HIV. اچھا ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اس میں بیبی کے اندر بھی رسک ہوتا ہے HIV کا؟ اس میں بالکل بیبی میں ٹرانسمیشن کا رسک ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کا سیزیرین کریں, اور اس کو جو ہے ڈیورنگ دیٹ پروسیس اتنا رسک نہیں ہے. تو ڈیورنگ مطلب پریگنینسی اس طرح کا رسک نہیں ہے. ڈیورنگ ڈلیوری جو ہے وہ ہوتا ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو نارمل ڈلیوری اوائڈ کی جائے اور اس کو سیزیرین سے بیبی کو نکالا جائے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی نرسنگ وغیرہ, اس میں بھی یہ ہے کہ بیبی کو مطلب جس طرح سے بتایا جاتا ہے کیئر سے ہینڈل کیا جائے تاکہ اس کو ٹرانسمیشن اس طرح سے نہ ہو. جی. اچھا یہ بھی بتا دیں, کلیئر کر دیں کہ HIV کے جو پیشنٹ ہیں وہ پھر بریسٹ فیڈنگ کی جانب تو نہیں جائیں گے؟ جی کرا سکتے ہیں. جی جی. اوکے. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولوشن بہت زیادہ ہو گئی ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, تو یہ بہت زیادہ جو ہے چینجز آ گئی ہیں. پہلے جب خواتین پریگننٹ ہوتی تھی بہت کلیئر انوائرمنٹ ہوتا تھا, فیملی کی سپورٹ بھی ہو رہی ہوتی تھی اور ماحول بھی صاف ستھرا ہوتا تھا, تو یہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے پھر؟ بالکل بہت زیادہ اس کے امپیکٹس ہیں, اور اسپیشلی ہم لاہوریائٹس جو ہیں وہ جس مسئلے سے اسموگ کے مسئلے سے جس طرح سے ہم وہ کر رہے ہیں, ایکسپوز ہوئے ہیں, تو اس میں تو بہت زیادہ افیکٹس اس کے ہیں. تو ظاہر ٹریفک زیادہ ہے ہماری جو ہے, ادروائز آپ دیکھیں تو پولوشن ہماری بہت زیادہ ہے. پھر ہماری ڈائٹس ہیں, تو یہ سب کچھ ملا کے تو بہت افیکٹ کر رہا ہے اس کو. اس میں جو ہے وہ ایک تو لنگس کو افیکٹ کرتا ہے مدر کے, اس میں بریدنگ پہ افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ آگے بیبی پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. اگر مدر میں آکسیجن صحیح نہیں ہوگی تو نیچرلی ماں کو بھی افیکٹ ہوگا, بچے کو بھی افیکٹ ہوگا. تو اس میں جو ہے وہ جتنا پاسبل ہو کہ اگر جیسے اندر آپ اپنے وہی, اب یہ چیزیں تو تھوڑی مشکل ہیں کہ پیوریفائرز آپ لگاؤ اور ہیومیڈیفائرز لگاؤ, تو وہ چیزیں مشکل ہیں, لیکن یہ کرنا پھر اس میں ہوتا ہے کہ جیسے اسپیشلی جن دنوں میں اسموگ وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو آپ جو ہے وہ انڈورز رہو, اور اگر باہر جانا پڑتا ہے تو آپ ماسک وغیرہ یوز کرو. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کر سکتے ہو. پھر یہ کہ پلانٹس وغیرہ اگر چھوٹے موٹے بھی, میں کہتی ہوں کہ زیادہ بڑے تو آپ ظاہر ہے گھروں میں اس طرح سے جگہ کم ہو تو نہیں لگا سکتے, بٹ یہ کہ جیسے ہم ایون گملوں میں لگا لیتے ہیں, تو وہ چیز جو ہے وہ بھی افیکٹ کرتی ہے, وہ بھی اس میں پارٹ پلے کرتی ہے کہ آپ کو تھوڑا فریش ایئر, انڈور پلانٹس آپ لگا سکتے ہو. ڈاکٹر صاحبہ, جیسے آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ پریگننسی کی جو ایک ایج ہے وہ اچھی 20 to 35 کے درمیان آپ جو ہے بیبی کر لیں. اچھا, کچھ خواتین جو ہے اس کے بعد بھی چاری ہوتی ہے, مطلب لیٹ شادی ہوئی ہے, کوئی مسائل ہیں یا پہلے کنسیو نہیں کیا, تو پھر اس کے اولڈر خواتین جو ہیں وہ ان کے کیا رسک ہیں اور وہ کس طرح سے جو ہے اپنا خیال رکھ سکتی ہیں تاکہ جو ہے ان کے مسائل بھی کم رہیں اور بیبی جو ہے وہ بھی ہیلتھی ہو؟ اس میں یہ ہے کہ جو مطلب مسائل جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مدر کو بھی ہو سکتا ہے اور بچے پہ بھی آ سکتا ہے. جو مدر کو ہے اس میں جو پریگننسی ایسوسیٹڈ چیزیں ہیں, کمپلیکیشنز ہیں, جیسے کہ بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, یہ چیزیں زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس کے جو بچے پہ ہے, بچے پہ کنجینٹل ایبنارمیلٹیز ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے, کیونکہ جو ہمارے ایگز ہمارے اندر ہوتے ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. تو جتنا لیٹ ہم کرتے جاتے ہیں وہ پریگننسی کو, اتنا ان کی بھی جو ہے وہ ایج بڑھتی جاتی ہے. تو اس میں کنجینٹل ایبنارمیلٹیز بچوں میں ہونے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز جو آئی ہے وہ کاسٹلی, بٹ یہ کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے. پہلے تو ہم یہ کرتے تھے کہ پریگننسی جب ہو گئی کوئی 8 ویکس اراؤنڈ, تو ہم اندر سے آول کا جو چھوٹا سا پیس نکالتے تھے اور اس کو لے کے تو چیک کرتے تھے کہ بچے میں کوئی ایبنارملٹی تو نہیں ہے, اس کو کروموسومز کو چیک کرتے تھے. بٹ اب یہ ہے کہ ہم میٹرنل بلڈ لیتے ہیں اور اس میں بچے کا DNA ہوتا ہے, اور اس کو ہم تھوڑا اس پہ باہر لا کے لیبارٹری میں گرو کرتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں
کہ وہاں پہ کوئی ایبنارمیلٹی تو نہیں ہے. یعنی اب ہم جو ہوتا ہے نا انویسو جو چیز ہے ڈائگنوسس کے لیے وہ نہیں کرنی پڑتی. تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں, تو اگر ہمیں یہ لگے کہ کنجینیٹل ایبنارمیلٹیز کی کوئی ہسٹری ہے یا ایج جو ہے وہ 40+ ہے, تو اس میں ہم جو ہے وہ یہ چیز کر لیتے ہیں, ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں ہمیں مطلب سمجھیں 90-95% تک ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیبی از نارمل. بیبی نارمل ہے. جی. اچھا, کزن میرج کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بہت سے یہ بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کزن میرج جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بیبی جو ہے وہ اب نارمل پیدا ہوتے ہیں. اس میں اٹس ناٹ اے رول, بٹ ہمارے ہاں چونکہ یہ ہے کہ یہ جنریشنز میں ہوتا ہے. مطلب شروع ہوا اماں ابا کزنز ہیں, اس سے پہلے والے کزنز ہیں, اب یہ آپ کا کزن میرج ہو گئی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی فیملی کے ساتھ اب اگر ریپیٹڈ وہ چیزیں کرو گے تو وہ مسائل کریٹ کرے گا, کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے اندر باڈی میں کچھ ہوتی ہیں جو کہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں, جو ہمارے جینز ہوتے ہیں ڈومیننٹ ہوتے ہیں, اور کچھ ریسیسو ہوتے ہیں. یعنی ڈومیننٹ جو ہیں وہ ظاہر ہے پراپر یعنی لیڈنگ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اگر 2 ریسیسو اگر مل جائیں گے, یعنی ایک ہی فیملی میں 2 ریسیسو ہیں وہ مل جائیں گے تو وہ ڈومیننٹ ہو جائیں گے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں یہ بڑھتے ہیں اگر آپ جنریشنل کزن میرجز کرتے ہو. اور یہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ قرآن پاک میں لکھا ہے, اٹس ناٹ اس طرح سے. یعنی وہ یہ ہے اس میں صرف یہ کہ الاؤڈ ہے, اٹس ناٹ کہ مطلب اس میں بلکہ آپ سوچو یہی تھا کچھ اس طرح, مجھے مطلب ایگزیکٹلی آئی کانٹ کوٹ, لیکن یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ مطلب فلاں کے بچے جو ہیں فلاں پرسن کے, تو وہ مطلب صحیح نہیں ہوتے, دے آر ویری ویک اور اس طرح سے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ وہ کسی اور قبیلے میں شادی کریں. تو دیٹ مینس کہ مطلب اٹس ناٹ کہ مطلب باہر شادی کرنا از ناٹ الاؤڈ, اور یہ کہ اگر آپ کے مسائل آ رہے ہیں فیملی میں تو دین یو شوڈ گو آؤٹ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ جی, میسج بیسیکلی میں یہی دینا چاہوں گی کہ اس کو ہم یہ نہ سمجھیں جو پرابلمس ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر لیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی. یہ پری پریگنینسی, ڈیورنگ پریگنینسی اینڈ آفٹر پریگنینسی, یہ اس کی پریگنینسی کے امپیکٹس جو ہیں یا پریگنینسی پہ جو امپیکٹس ہیں وہ ان تینوں پیریڈ سے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ پچھلی پریگنینسی اگر آپ کی ہے اور اس میں آپ کو کیا مسائل ہوئے وہ اگلی پریگنینسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. ہم اگلی پریگنینسی کو اس طرح سے کیئر کریں کہ مطلب اس میں وہ والے پچھلے والے مسائل نہ ہوں. اور جو ایک چیز اور میں بات کروں گی جس پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی وہ ہے پوسٹ پریگنینسی. پوسٹ پریگنینسی جو مدر ہے اس پہ ایک تو یہ کہ اپنا بہت وہ ہوتا ہے پریشر کہ مطلب اس باڈی شی ہیز بین گون تھرو سو مچ کہ مطلب ڈلیوری پریگنینسی پوری گزری, آگے ڈلیوری ہوئی یا سیزیرین ہوا, جو بھی کچھ ہوا, تو اپنی اس کی ہیلتھ اور ساتھ بیبی آ گیا, اس کو اپنے لک آفٹر کرنا ہے. تو وہ سارا ملا کے تو اس پہ اتنا اسٹرین آتا ہے. موسٹ آف دا وومن جو ہے دے گو تھرو پوسٹ پارٹم, جی, جو آپ کی ہے وہ ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اور بعض اوقات وہ آگے بڑھ جاتا ہے, پوسٹ پارٹم بلوز آ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں خیال کرنا ہے کہ اس مدر کی جو اگر وہ نہیں بول رہی تو اس کا ہمیں خود خیال کرنا ہے. فیملی کو بہت زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے پریگنینسی میں بھی اور آفٹر پریگنینسی بھی. ٹھیک ہے, ڈاکٹر افاتیمہ گائنیکالوجسٹ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, اس سیگمنٹ کے تھرو ہم نے اویئرنیس دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں ان کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کس طرح سے وہ اپنا خیال رکھیں, اور اس کے ساتھ ہی پری پریگننسی کی کیا کیا آپ نے اس وقت اپنا خیال کس طرح سے رکھنا ہے, اور پوسٹ پریگننسی میں کس طرح سے خیال رکھنا ہے, اور اس خاتون کا جس نے ایک خوبصورت سا جو بیبی ہے آپ کے گھر لے کر آئی ہے پیارا سا, اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہیں. فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. تو اس سچویشن میں جو ہے خواتین کا بہت زیادہ خیال بھی رکھیں اور خواتین اپنا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں. امید کرتی ہوں کہ اس سیگمنٹ سے آپ کو بہت کچھ انفارمیٹیو جو ہے وہ سیکھنے کو ملا ہوگا. یہاں وقت ہے مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.